बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग में दो अहम खबरें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर तो ये है कि मुश्तरका इजलास में जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को तारीखी फ़तह हासिल हुई है, इस फ़तह ने अपोजिशन को ना सिर्फ इस मुश्तरका इजलास में शिकस्त दी है, बल्कि इसके अलावा भी अपोजिशन को बहुत बड़ा धचका और बहुत बड़ा नुकसान जो है वो पहुंचाया है। एक तो चार बड़े नुकसानात जो कि इस मुश्तरका इजलास के बाद अपोजिशन को हुए हैं। तितर बितर किस तरह से अपोजिशन हो चुकी है, आप यूँ कह लें कि सियासत एक किस्म की दफन हो चुकी है अपोजिशन की। चार नुकसानात वो आपको जो है वो मैं आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। शहबाज शरीफ का जो मफाहमती ग्रुप है, उस मफाहमती ग्रुप की भी पोल आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। और आखिर में नाजरीन, इस मुश्तरका इजलास में जीत के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से अचीव क्या किया गया है। एक तो बिल्स जो है वो पास हुए, ठीक है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिला, ईवीएम मशीन और दीगर बिल जो थे वो मंजूर हुए, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इमरान खान साहब की जानिब से अचीव की गई हैं। तो सबसे पहले तो मैं शहबाज शरीफ का जो मफाहमती ग्रुप है उस हवाले से कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। तो नाज़रीन, शहबाज शरीफ का मफाहमती ग्रुप ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आज के इजलास से पहले जो एक तासुर कायम किया जा रहा था कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक पेज पर नहीं है, और वो जो पेज है वो फट चुका है। और शहबाज शरीफ जो कि मफाहमत का बादशाह जिसको कहा जाता है, वो पिंडी में चक्कर लगा रहा है, किसी तरीके से डील लेने की कोशिश कर रहा है, और जो उसका मफाहमती ग्रुप है वो उसके साथ है, और वो किसी तरीके से मफाहमत लेकर और दोबारा इक़्तिदार में आना चाह रहे हैं। तो आज के मुश्तरका इजलास के बाद एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि ये जो मफाहमती ग्रुप है या ये जो शहबाज शरीफ की मफाहमत है, ये बराए नाम थी और कोई इस तरह के मामलात नहीं चल रहे थे। एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत, वो जो सफ़ा था वो बिल्कुल नहीं फटा, वो सफ़ा एक ही पेज पर है। और जो मफाहमत के हवाले से खबरें चल भी रही थी, इस तरह की कोई भी बात नहीं है, और ये चीज़ आज प्रूफ कर दी है पार्लियामेंट का ये जो मुश्तरका इजलास हुआ है। यानी कि शहबाज शरीफ का जो ये मफाहमती ग्रुप था ये तो आज ख़त्म हो गया। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब ने ना सिर्फ कवानीन को ये जो बिल्स थे वो मंजूर करवाए, बल्कि चार बड़े झटके या चार बड़े नुकसान मैं इनको कहूँगा जो कि उसने अपोजिशन को पहुँचाए हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम हर मर्तबा जो धांधली का एक अंसर होता था इलेक्शंस में, ख़ास तौर पर बहुत सारे ऐसे लोगों के वोट भी डाल दिए जाते थे धांधली करने के लिए, जो कि फौतशुदा थे और उन्हें पता नहीं मरे हुए कितना अरसा जो है वो हो गया होता था, लेकिन उसके बावजूद भी उनके वोट कास्ट कर दिए जाते थे। और ऑब्वियसली वो धांधली के ज़रिए फिर जो जमात धांधली कराती थी उनके पास जाते थे। तो ये जो एलिमेंट है, एक तो ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक तो ईवीएम मशीन आ जाएगी, और फिर दूसरा जो मरदमशुमारी की जा रही है, नई मरदमशुमारी जब होगी तो बहुत सारा बोगस वोट तो उधर से ही जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो ईवीएम मशीन होगी, उस मशीन के ज़रिए इस तरह से बोगस वोट कास्ट करना मुमकिन नहीं रहेगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जाली ठप्पों वाला जो मामला होगा वो मामला भी ख़त्म हो गया है, और ये भी अपोजिशन को एक बहुत बड़ा झटका है। इसी की वजह से वो ईवीएम मशीन की मुखालफत भी कर रहे थे। जाली ठप्पे लगा दिए जाते थे, क्योंकि 12 करोड़ के करीब जो वोटर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन हम इलेक्शंस में ये देखते हैं कि 12 का 12 करोड़ वोट जो है वो नहीं पड़ता। तो इससे आधा पड़ता है, या 60-70% आप कह लें, इतना वोट जो है वो पड़ता होगा। तो जो बाकी करोड़ों के हिसाब से लोग हैं वो वोट कास्ट नहीं करते, तो उनका जो वोट है वो जाली तरीके से कास्ट कर दिया जाता था। लेकिन इस ईवीएम मशीन के ज़रिए क्या होगा कि ये एलिमेंट भी सिफर हो जाएगा, क्योंकि इस मशीन पर सबसे पहले तो आप अंगूठा रखेंगे, और फिर उसके बाद आपकी नादरा का जो उसमें डेटा फीड होगा उस हल्के का, तो उसके मुताबिक जो है वो मशीन जो होगी खुद ऑटोमेटिकली चेक करने के बाद वो आपका डेटा जो है वो आगे करेगी। और अगर आपका उसमें वो शख्स मौजूद नहीं होगा तो उसके बगैर जाली वोट जो है वो कास्ट नहीं किया जा सकेगा। तो ये दूसरा बड़ा नुकसान एक इनको अपोजिशन को पहुंचा है, जिसका आज इन्होंने चीखो पुकार करके उसका इजहार भी जो है वो किया है। इसके अलावा नाज़रीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट जो हक इमरान खान साहब की जानिब से वादा किया गया था वो दिला दिया गया है।
اور اس سے کیا ہوگا کہ آلموسٹ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 80-90% اوورسیز پاکستانی ایسے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں. بہت سارے اوورسیز پاکستانی جو ہمیں سن رہے ہیں وہ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا کہ آپ جو ہے وہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو بہرحال بہت سارے حلقے ایسے ہیں، بلکہ درجنوں کے حساب سے حلقے ایسے ہیں جہاں پر جو جیت کا مارجن ہے وہ بہت ہی زیادہ کم ہے. یعنی کہ اگر اوورسیز کا ووٹ اس حلقے میں کاؤنٹ کیا جائے تو جیت کا جو مارجن ہے وہ کم ہے اور اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ جو ہیں وہ زیادہ ہیں. تو اگر وہ ووٹ پڑتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو تو وہ والے جو حلقے جو بڑے تھوڑے مارجن سے پاکستان تحریک انصاف نے ہارے ہیں وہ شفٹ ہو جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کی طرف، عمران خان صاحب کی طرف. تو یوں ناظرین کوئی 30 سے 40 حلقے اس طرح سے ہیں. اس کی ڈیٹیلز بھی میں اکٹھی کر رہا ہوں کہ وہ کون سے حلقے ہیں اور کتنے ووٹ ہیں. اس پر میں پورا ایک علیحدہ سے ویلاگ بھی بناؤں گا کہ اس سے اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ سے کتنا جو ہے وہ زیادہ فرق پڑے گا، کن کن نشستوں کے اوپر فرق پڑے گا. اس کی ڈیٹیل جو ایک ہوگا وہ میں پورا اس کے اوپر ایک ویلاگ کروں گا. بہرحال یہ جو حلقے ہوں گے تقریباً 30 سے 40 حلقے ایسے ہیں جہاں پر یہ ٹوٹلی جو ایک ریزلٹ ہوگا وہ شفٹ ہو جائے گا. اچھا، اس کے علاوہ ناظرین اچیو اس یہ جو آج مشترکہ اجلاس ہوا ہے، اچھا اس میں ایک اور چیز یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ چوتھا جو بڑا نقصان عمران خان صاحب نے اپوزیشن کو دیا ہے وہ یہ ہے کہ سیاست اپوزیشن کی نہ صرف دفن کی ہے بلکہ اب وزیراعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ مزید اگریسو ہو کر کھیلیں گے، کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب نے اپوزیشن کے اوپر ایک تو چڑھائی کر دی ہے اور دوسرا ان کے اوپر اپنا جو ٹہکا تھا، جو دباؤ تھا وہ قائم کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں. کیونکہ اب سے کچھ دن قبل ہی جو یہ خبریں سامنے آ رہی تھیں، اتحادی ناراض، اپنے کارکنان ناراض، اس کے علاوہ نئے وزیر اعظم کا نام، عدم اعتماد کی تحریک، تو یہ سب کچھ جو ہے وہ بالکل دفن ہو چکا ہے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اب اپنا دباؤ ان کے اوپر قائم کر لیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جو مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کے جو ان دنوں کے معاملات چل رہے تھے اور ان دونوں کی بھی جو گفتگو ہوئی تھی اس وقت یہ باتیں بھی طے ہوئی تھیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف تو عدم اعتماد یا ان کو ہٹا کے نئے الیکشن کی طرف تو جایا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی، وزیر اعلیٰ پنجاب، یہ دونوں کے خلاف بھی عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے گی. تو اس اجلاس سے کیا ہوا کہ یہ تحریکیں بھی اب اپوزیشن نہیں لے کر آئے گی، کیونکہ انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ انہیں کامیابی نہیں ملنے والی. اب ناظرین میں آتا ہوں اچیومنٹ کی طرف. اچیومنٹ عمران خان صاحب کی جانب سے اس اجلاس کے بعد کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ انہوں نے مزید اچیو کی ہیں. سب سے پہلے تو ایک تاثر جو کہ کافی دنوں سے قائم کیا جا رہا تھا کہ صفحہ پھٹ چکا ہے اور خاص طور پر جو ان کے اپنے صحافی ہیں نواز لیگ کے، آج انہوں نے بھی ٹویٹیں کی اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو صفحہ ہے وہ دوبارہ جڑ چکا ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ نہ پہلے کوئی صفحہ پھٹا تھا، بہرحال ایک تاثر قائم کیا گیا تھا اور اس کا وہ خود ہی اپنی موت جو ہے وہ مر چکا ہے. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ صفحہ ابھی تک قائم ہے. دوسرے نمبر پر ناظرین جو اتحادی ہیں وہ اب بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، اور اگر یہ جو ایک مشکل وقت تھا، مشکل دن تھے اور یہ مشکل اجلاس تھا، اگر اتحادی اس مشکل وقت میں بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے ہیں تو نیکسٹ جو آگے حالات آ رہے ہیں یا آگے جو معاملات آئیں گے، وہ آگے آنے والا جو وقت ہے وہ کپتان کے لیے آسان ہوگا، وہ اس طرح کا مشکل نہیں ہوگا. تو وہاں پر اتحادیوں کا ہٹ جانا اس چیز کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اگر انہوں نے آج ساتھ دیا ہے تو وہ کل بھی ساتھ آپ کے رہیں گے. تو دوسری چیز تو یہ ہے کہ اتحادی جو ہیں وہ مکمل عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے اپنے کارکنان کے حوالے سے یہ پرسیپشن دی جا رہی تھی کہ وہ لوگ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ناراض ہیں، یہاں تک کہ آج پارلیمنٹ میں ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک رکن قومی اسمبلی ایسے بھی تھے جنہیں کینسر تھا اور وہ 3 ہفتے سے اپنے بچوں سے نہیں ملے، لیکن پارٹی کمٹمنٹ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ان کی کمٹمنٹ تھی وہ پارلیمنٹ میں آئے اور انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا. تو جو اب پاکستان تحریک انصاف حکومت کی اور اتحادیوں کے جو ووٹ گنے گئے تھے، جو اتحادیوں کے ساتھ مل کر قومی اسمبلی اور سینٹ میں جو ان کی تعداد تھی، وہ لوگ آج مکمل آئے اور انہوں نے عمران خان صاحب کے اور اس ووٹ کے اس بل کے حق میں اپنا جو ووٹ ہے وہ کاسٹ کیا. یہاں تک کہ شیخ رشید احمد صاحب جو تھے، ان کے بڑے جو بھائی تھے، ان کی وفات ہو چکی اور ان کا آج شام کو ہی جنازہ ہوا
لیکن شیخ رشید صاحب بھی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں موجود تھے، کافی وہ کشمکش میں اور اپسیٹ تھے، لیکن کمٹمنٹ کی وجہ سے انہوں نے پہلے اپنا ووٹ کاسٹ کیا اور اس کے بعد وہ پارلیمنٹ سے گئے اور پھر اس کے بعد جو ان کے بھائی کا جنازہ تھا وہ انہوں نے ادا کیا۔ تو یہ ایک اور چیز ہے کہ جو اندرونی اختلافات ہیں وہ آپس میں ٹھیک ہے، بات چیت چلتی رہتی ہے، لیکن اس طرح کے معاملات میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک ہے۔ لیکن دوسری طرف جو اپوزیشن ہے وہ اس وقت ان کے پاس یہی آپشن ہے، وہ کہہ رہی کہ ہم اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے، ہم اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ تو دیکھیں یہ بل کوئی ایسے تو نہیں ہے کہ اس میں کوئی بنیادی کوئی آپ کی جو ہے وہ ہوتا ہے نا کوئی خلاف ورزیاں، بنیادی انسانی حقوق کی کوئی خلاف ورزی کی ہو جو آپ اسے چیلنج کریں گے اور وہاں سے آپ اپنے حق میں فیصلہ لے لیں گے۔ بہرحال اپوزیشن کی اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی رہتی ہے، وہ اسے چیلنج کرتا ہے نہیں کرتا، بہرحال میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جس کو چیلنج کریں گے اور یہ جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو جائے گا اور اپوزیشن کے حق میں کوئی فیصلہ آئے گا، کیونکہ یہ پارلیمان کی کاروائی ہے اور پارلیمان کی کاروائی جو ہے وہ اکثریت کے ساتھ یہ منظور ہوا ہے۔ اور ایک اور چیز کہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ ابھی تک الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کی مخالفت کر رہا تھا، یہاں تک کہ جو ضمنی انتخاب تھا NA 133 کا، اس میں سب سے پہلے تو یہ خبر سامنے آئی کہ الیکشن کمیشن اس میں کوشش کرے گا کہ اس میں آزمائے تاکہ آئندہ انتخابات کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری ہو سکے۔ پھر اس کے بعد یہ خبر آئی کہ NA 33 میں وہ EVM مشینوں کو استعمال نہیں کرے گا۔ تو اب چونکہ یہ قانون سازی ہو چکی ہے تو اس کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی باؤنڈ ہوگا کہ وہ آئندہ انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال کرے گا، اور نہ صرف الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال بلکہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی ای ووٹنگ کے ذریعے اپنا جو ووٹ ہے وہ کاسٹ کر سکیں گے۔ تو یہ ناظرین آج کے اہم ترین ڈیٹیلز تھیں، مزید جو بھی تفصیلات ہوتی رہیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ آج کی ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔